صبح صبح ہم دونوں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتہ واشتہ کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ رائفل اور بندوق ہمارے ساتھ تھیں۔ جیپ تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ رئیس بھائی نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ہم پتلی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ یہ سڑک ہموار نہ تھی، چلتے چلتے اچانک چڑھائی آ جاتی اور پھر ڈھلان، اس کے بعد کچھ دیر سطح ہموار رہتی۔ یہ سڑک جنگل کا سینہ صاف کر کے نکالی گئی تھی۔ دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور سڑک ایک سنسان تھی۔ رئیس بھائی خلاف توقع بڑی دھیمی رفتار سے چل رہے تھے، شاید جنگل کی صبح کا لطف لے رہے تھے۔ میں دائیں بائیں دونوں طرف نظریں رکھے ہوئے تھا تاکہ کوئی شکار نظر آئے تو کر لیا جائے۔ رئیس بھائی ٹھیکیدار صاحب کا حسب و نصب بیان کر رہے تھے، جنہوں نے ہمیں دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ بات کرتے کرتے رئیس بھائی نے بریک پر پاؤں مارا۔ گاڑی رکی تو وہ اپنی رائفل سنبھال کر بائیں جانب درختوں میں متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے بھی فوراً اپنی بندوق پر گرفت مضبوط کر لی۔ کیا ہے وہاں رئیس بھائی؟ کوئی جانور تھا؟ کس طرف؟ وہ سامنے درختوں میں۔ رئیس بھائی نے ایک جانب اشارہ کیا۔ ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی، شاید چیتل ہے۔ آئیں نیچے اتر کر دیکھتے ہیں۔ نہیں، ایک منٹ انتظار کرو، ممکن ہے میرا شبہ ہی ہو۔ رئیس بھائی بدستور ان درختوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ باوجود کوشش کے مجھے ان درختوں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے میں پوری طرح چوکس تھا۔ کھلی جیپ سے بیٹھے بیٹھے نشانہ لگانا مشکل نہ تھا، صرف شکار دکھائی دیے جانے کی دیر تھی۔ اچانک رئیس بھائی نے حفاظتی کھٹکا ہٹا کر شست باندھی۔ مجھے بھی درختوں میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے کھٹاکھٹ بندوق کے گھوڑے چڑھائے اور تیزی سے ٹریگر پر انگلیاں جما کر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رئیس بھائی نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ جب میری نظر درختوں پر پڑی تو میں بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ایک جنگلی کتا درختوں میں سے باہر نکلا اور سڑک کراس کر کر دوسری طرف درختوں میں گم ہو گیا۔ رئیس بھائی نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، لو بھائی، جنگل میں یوں بھی ہوتا ہے۔ پھر میں نے جواب دیا، ہاں جنگل میں یہ بھی ہونا ہی چاہیے۔ میری بات سن کر رئیس بھائی مسکرا دیے۔ اب گاڑی نے فراٹے بھرنا شروع کر دیے تھے اور میں اپنی بندوق سنبھالے درختوں کے پیچھے جھانک رہا تھا۔ رئیس بھائی خلاف توقع چپ تھے۔ ابھی ہم مشکل سے 4-5 میل آگے ہی گئے ہوں گے کہ ایک خلاف توقع بات ہو گئی۔ ایک جگہ میں نے ایک درخت کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے اسے دیکھ لیا۔ میں نے فوراً چیخ کر کہا، رئیس بھائی گاڑی روکیے۔ گاڑی اسپیڈ میں تھی، رکتے رکتے رکی اور خاصا آگے نکل گئی۔ کیا ہوا؟ رئیس بھائی نے رائفل سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں نے پیچھے درختوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ وہاں ہے۔ کون وہاں ہے؟ وہ ریچھ نما انسان رئیس بھائی۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کدھر ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ رئیس بھائی اچھل کر گاڑی سے کودے، پھر رئیس بھائی آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے۔ جب ہم دوڑتے ہوئے اس درخت کے سامنے پہنچے جس کی اوٹ میں وہ ریچھ انسان کھڑا تھا تو وہاں ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ ہم بہت محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے جنگل میں داخل ہوئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک غیر معمولی تجربہ تھا۔ اس درخت کے نزدیک پہنچ کر ہم نے دور دور جہاں تک نظریں دوڑا سکتے تھے دوڑائی، لیکن اس عجیب سی مخلوق کی صورت کہیں نظر نہ آئی۔ پھر ہم لوگ اندازے سے ایک طرف کو چل دیے۔ بعض اوقات چھٹی حس بھی خوب کام کرتی ہے۔ ہم لوگ اس کی تلاش میں زیادہ آگے نہ گئے ہوں گے کہ اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ ایک بڑے درخت کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی اور وہ میرے نشانے پر تھا۔ رئیس بھائی مجھ سے آگے تھے۔ مجھے رکتا دیکھ کر مجھ سے اشارے میں پوچھا۔ میں نے خاموشی سے انہیں اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں اس ریچھ انسان نے حرکت کی اور اس سے پہلے کہ وہ میری زد سے باہر ہوتا میں نے بڑی پھرتی سے اس کا نشانہ لیا۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ کوئی وزنی چیز میرے اوپر گری اور بندوق میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ بندوق کچھ اس طرح میرے ہاتھ سے نکلی کہ فائر نہ ہو سکا۔ بس چند لمحوں کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ وزنی چیز اگر میرے اوپر نہ گری ہوتی تو بندوق سے گولی نکل کر اپنا کام دکھا چکی ہوتی۔
پہلے تو میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا ہے وہ چیز اور میرے ساتھ کیا ہوا. یہ کیا چیز میرے اوپر گر پڑی. گرتے گرتے یہ خیال آیا کہ کہیں وہ ریچھ نما انسان ہی تو نہیں جس نے مجھ پر حملہ کر دیا. لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ مجھ سے اتنے فاصلے پر تھا کہ اس کی آمد میری آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی. زمین پر گرنے کے بعد میں نے جیسے گردن اٹھائی تو اسے بندوق ہاتھ میں دبائے بڑی پھرتی سے درخت پر چڑھتا ہوا دیکھا. اسے دیکھ کر اچانک میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. میں کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. وہ ایک قداور لنگور تھا جو میری بندوق اپنے قبضے میں کیے درخت پر بیٹھا کھو کھو کر رہا تھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رئیس بھائی موجود نہ تھے. میں نے تیزی سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر وہ مجھے کہیں نہ دکھائی دیے. شاید وہ اس ریچھ نما انسان کے پیچھے چلے گئے ہوں گے. میرے لیے اس وقت سب سے اہم معاملہ لنگور سے اپنی بندوق حاصل کرنا تھا جو بڑے مزے سے اس کے معائنے میں مصروف تھا. تو میں نے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر اسے ڈرانا شروع کر دیا. شاید آوازوں کے خوف سے اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ جائے، ایسا میرا خیال تھا. اس نے میرے منہ سے نکلتی خوفناک آوازوں کو پوری دلچسپی سے سنا اور پھر اچھل کر مزید اوپر جا بیٹھا. بندوق اس نے کچھ اس انداز سے پکڑی ہوئی تھی کہ مجھے بھاگ کر ایک درخت کے نیچے پناہ لینی پڑی. بندوق کے دونوں گھوڑے اٹھے ہوئے تھے اور اس کی نال کا رخ اچانک سے میری طرف ہو گیا تھا اور ٹریگر پر دباؤ پڑتے ہی گولی چل سکتی تھی. لنگور کے ہاتھ بندوق آ گئی تھی. وہ اسے بڑی تیزی سے الٹ پلٹ کرنے میں لگا ہوا تھا. نال کا رخ اگر میری جانب ہو جاتا تو میں فوراً درخت کے پیچھے پناہ لے لیتا اور رخ تبدیل ہونے پر باہر آ جاتا اور اپنی بندوق حاصل کرنے کی تدبیر کرنے لگتا. تماشا سا بن گیا تھا. تنگ آ کر میں نے قریب پڑا ایک پتھر اس کی طرف اچھالا. اپنی طرف پتھر آتا دیکھ کر اس نے کھو کھو کر کے ایک قدرے اونچے درخت پر چھلانگ لگا دی اور پھر مزے سے بیٹھ کر اس کا دوبارہ معائنہ کرنے لگا. یہ دیکھ کر میں نے پتھر بازی سے فوراً اعتراض کیا. ابھی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا. امید تھی کہ شاید کسی وقت اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ جائے. اگر پتھروں کے ڈر سے کہیں بھاگ گیا تو اس جنگل میں اسے ڈھونڈ نکالنا آسان نہ ہوگا. لہذا صبر کر کے میں زمین پر بیٹھ گیا. اس طرح کہ نال کا رخ اپنی طرف ہونے کی صورت میں تنے کے پیچھے جانا آسان ہو. دل میں دعا مانگنے لگا، یا اللہ اس جانور کو عقل سلیم عطا فرما. 20-25 منٹ اسی طرح ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہوئے گزر گئے. اس عرصے میں ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے بندوق پھسلی لیکن اس نے فوراً ہی اپنی گرفت مضبوط کر لی. کئی دفعہ بندوق کا رخ میری طرف ہوا. مجھے فوراً درخت کی اوٹ میں جانا پڑا. میری پریشانی میں اب اضافہ ہونے لگا تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لنگور سے اپنی بندوق کس طرح حاصل کروں. ایک ذرا سا اطمینان یہ تھا کہ اس نے بڑی درویشانہ طبیعت پائی تھی. میری طرف سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑے آرام سے ایک ہی جگہ جمع ہوا بیٹھا تھا. چند لمحوں بعد مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی. مڑ کر دیکھا تو رئیس بھائی کو اپنے پیچھے پایا. میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ہاتھ سے اس لنگور کی طرف اشارہ کیا. وہ ہے. رئیس بھائی اس صورتحال سے خاصا محظوظ ہوئے اور مجھے وہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بڑے معصومانہ انداز میں رائفل کندھے پر لٹکائے ایک طرف کو چلے گئے. لنگور نے پہلے تو بڑے غور سے رئیس بھائی کی طرف دیکھا، پھر انہیں بے ضرر جان کر بندوق سے کھیلنے میں مشغول ہو گیا. اس اثنا میں گاہے بگاہے میں شور مچاتا رہا تاکہ لنگور کی توجہ مجھ پر مرکوز رہے. 2-3 منٹ کے بعد ہی فائر کی آواز آئی اور میں نے لنگور کو بندوق کے ساتھ زمین پر آتے دیکھا. لنگور زمین پر گرتے ہی چند قدم تیزی سے دوڑا اور پھر ایسا گرا کہ اٹھ نہ سکا. ہم جب تک اس کے پاس دوڑ کر پہنچے وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. رائفل کی گولی اس کا بھیجا چیر چکی تھی. میں نے اس لنگور کے مردہ جسم کو جوتے کی نوک سے پیٹتے ہوئے کہا، اس لنگور کے بچے نے سارا کام خراب کر دیا. پتہ نہیں کہاں سے کود پڑا. تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو میں اس کو گولی سے مار دیتا. وہاں رئیس بھائی نے مجھے اسے پیٹتا ہوا دیکھا اور کہا، اس لنگور کے تمہارے اوپر گرتے ہی وہ ریچھ نما انسان چونک اٹھا.
اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درختوں میں گم ہو گیا۔ میں نے درختوں میں دور تک اسے تلاش کیا مگر اس کا نشان کہیں نہیں ملا۔ اس نے بلا کی پھرتی دکھائی اور کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی بندوق کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، اب تو آپ کو میری بات پر یقین آ گیا نا رئیس بھائی؟ ہاں، ایسا ویسا یقین؟ میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ اگرچہ میں نے دور ہی سے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی ہے، لیکن اس جھلک نے ہی مجھے پریشان کر دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بلا ہے۔ آئیے اب گاڑی کی طرف چلتے ہیں، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دونوں بہت محتاط انداز سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جنگل سے نکل آئے اور جیپ میں بیٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھکانے پر پہنچے تو ٹھیکیدار علی بخش کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہم دونوں کو گلے سے لگایا، پیٹھ پہ تھپکی دی اور چچا جان کی خیریت معلوم کی۔ ہمارے بیٹھتے ہی کھانے پینے کا انتظام ہو گیا اور ہم دونوں بے تکلفی سے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ علی چچا، آپ نے کچھ سنا ہے؟ رئیس نے گفتگو کا سلسلہ چھیڑا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے، کس بارے میں بیٹے؟ جنگل میں کسی خوفناک چیز کی واردات ہونے کے بارے میں۔ نہیں، میں نے تو نہیں سنا۔ ویسے قصہ کیا ہے؟ کوئی شیر ویر آ گیا ہے کیا؟ ٹھیکیدار علی بخش نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ نہیں، جنگل میں ایک ایسی بلا آ گئی ہے کہ اگر آپ کے مزدور دیکھ لیں تو کٹائی کے لیے جنگل میں نہ جائیں۔ ہے؟ ٹھیکیدار علی بخش نے چونکتے ہوئے کہا، ایسی کیا چیز آ گئی جنگل میں؟ ریچھ۔ لا حول ولا قوت، ارے ریچھ سے کون ڈرے گا؟ رئیس بھائی کی بات مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ علی بخش نے ٹوک دیا، اگر ریچھ کا قد 9 فٹ ہو اور چہرہ انسانوں جیسا ہو تو پھر اس بلا سے کون نہیں ڈرے گا؟ رئیس بھائی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب بن مانس سے ہے، لیکن اس علاقے میں بن مانس تو نہیں پائے جاتے۔ جی، میرا مطلب ہرگز بن مانس سے نہیں ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس علاقے میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں۔ میں تو ریچھ کا ذکر کر رہا ہوں جو انسانوں کی شکل کا ہے۔ اب ٹھیکیدار علی بخش نے مونچھوں کو تاؤ دینا چھوڑ دیا اور پریشانی سے پوچھا، انسانوں کی شکل کا؟ ارے بھائی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی ہاں علی چچا، انسان جیسی شکل کا۔ اب آپ اسے انسان نما ریچھ کہیں یا ریچھ نما انسان کہیں، آپ کی مرضی، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ وہ ہمارے اور آپ کے جنگلات کی حدود میں موجود ہے اور کسی مزدور کی اب تک اس پر نظر نہیں پڑی ہے۔ بھائی، یہ تو تم نے بڑی فکر والی بات سنا دی، ذرا تفصیل تو بتاؤ کہ تم نے اس ریچھ انسان کو کہاں دیکھا؟ بس ابھی ملاقات کر کے آ رہے ہیں راستے میں۔ یہ کہہ کر رئیس بھائی نے پوری رودات گوش گزار کر دی۔ رئیس بھائی کے بعد مجھے بھی اپنی آپ بیتی سنانی پڑی اور میں نے کچھ اس انداز سے اپنی آپ بیتی سنائی کہ ٹھیکیدار علی بخش پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے دونوں بیٹوں کرم الہی اور فضل الہی کو بلاوا بھیجا، جو اوپر کہیں کٹائی کی نگرانی میں مصروف تھے۔ دوپہر کھانے پر کام و دہن کی آزمائش کے دوران اس ریچھ نما انسان سے جنگل پاک کرنے کا پروگرام مرتب ہوتا رہا۔ شکار پارٹی میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، کس کس سے مدد لی جائے گی اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، یہ سب باتیں اور اسی طرح کی دوسری متعلقہ باتوں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ایک جامع لائے عمل طے کر لیا گیا۔ کھانے کے بعد جب ہم لوگ ہاتھ میں کپ پکڑے مزیدار چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو اس دوران ٹھیکیدار علی بخش نے حیرت میں ڈالنے والا واقعہ سنایا۔ بات اصل میں شروع ہوئی تھی سورج بابا سے، جو آج مزدوروں کی بستی میں وارد ہونے والے تھے، اور یہ موقع مزدوروں کے لیے کسی دیوالی سے کم نہ تھا۔ مزدوروں کی بستی میں آج گھر گھر چراغاں ہونے والا تھا، گھر گھر جشن منایا جانے والا تھا۔ سورج بابا آج 12 برس بعد جنگل سے نکل کر انسانوں کے درمیان آ رہے تھے، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ وہ ہر 12ویں برس بستی میں وارد ہوتے ہیں، مزدوروں کے ساتھ چند گھنٹے گزارتے ہیں اور پھر دوبارہ بنواس لے لیتے ہیں۔ جنگل میں انہوں نے کہاں قیام کیا ہوا تھا اور درندوں کی اس بستی میں وہ کیسے زندہ تھے، اس سے کوئی واقف نہ تھا۔
سورج بابا کا ذکر سن کر میرے دل میں خواہش جاگی کہ اس عجوبہ کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے رئیس بھائی سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بلا پس و پیش سنیاسی کی جھلک دکھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ مزدوروں کی بستی جانے کا پروگرام طے کر رہے تھے کہ ٹھیکیدار علی بخش نے رئیس بھائی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے مزدوروں کی بستی جاؤ تو انہیں بابا کے چیلے کی کٹیا ضرور دکھانا۔ میں نے فوراً ٹھیکیدار علی بخش سے سوال کر لیا کہ بابا کا چیلا کون ہے؟ تب انہوں نے ایک سگریٹ کا گہرا کش لے کر حیرت میں ڈالنے والا ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے، یہ چیلا بستی سے الگ ایک کٹیا میں مقیم تھا۔ یہ سورج بابا کا چیلا تھا، لہٰذا بستی کے لوگوں میں یہ بابا کا چیلے کے نام سے مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ بابا کا یہ چیلا سورج بابا کے ساتھ جنگل میں کئی برس تک رہا تھا۔ بابا سے ہی اس نے گیان دھیان کی باتیں سیکھی تھی اور ریاضت میں چند باطنی قوتیں حاصل کر لی تھی، اور ان باطنی قوتوں کی وجہ سے وہ بستی کے مزدوروں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس سانپ بچھو کے کاٹنے کا علاج بھی موجود ہے۔ غرض اس نے مزدوروں کی اس بستی پر سحر کر رکھا تھا۔ بستی کے کسی بھی باسی کو اس کے حکم کی سرتابی کرنے کی جرت نہ تھی۔ بابا کا چیلا جنگل سے پلٹنے کے بعد ابتدائی سالوں میں نیک باطنی اختیار کیے رہا۔ جب پوری بستی اس کے زیر اثر آ گئی اور اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ حکم کا درجہ اختیار کر گیا تو وہ بد باطنی پر اتر آیا۔ نیک نفسی سیلاب کے پانی کی طرح بہہ گئی۔ ساری ریاست اکارت آ گئی۔ سورج بابا کی محنت مٹی میں مل گئی۔ وہ چوری چھپے بستی کی عورتوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ بری باتیں زیادہ عرصے پوشیدہ نہیں رہتی۔ جب ہوس کی داستانیں حد سے بڑھی تو بستی کے بڑے بوڑھوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ان کے سامنے گناہ کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سب کچھ جاننے اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود کسی میں اس گناہ کے دیوتا کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک آدمی نے جرات سے کام لے کر اس کے خلاف اٹھنا بھی چاہا تو اس نے اپنی باطنی قوتوں سے کام لے کر معصوم زبانوں سے قوت گویائی چھین لی۔ آخر ظلم اپنی حدوں کو چھونے لگا اور وہ دن آ پہنچا جسے یوم حساب کہا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مزدور لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر جنگل میں بانسوں کا گٹھڑا اٹھانے چلی گئی۔ جب وہ اوپر سے واپس آئی تو اس نے اپنے 3-4 سالہ بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ٹانگ پر ایک ناگ نے کاٹ لیا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ کا طوفان نکل رہا تھا۔ لڑکی یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے اپنے سر سے بانسوں کا گٹھڑا پھینکا اور اپنے بھائی کو کندھے پر ڈال کر آندھی طوفان کی طرح نیچے اترنے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، راستہ دشوار گزار اور سورج بابا کے چیلے کی کٹیا خاصے فاصلے پر تھی۔ ابھی زیادہ فاصلہ نہ طے کیا تھا کہ بارش نے آ گھیرا اور بارش بھی موسلا دھار۔ پتھریلے راستوں پر چلنا ویسے ہی کیا کم دشوار تھا کہ بارش نے اور پھسلن پیدا کر دی۔ بالآخر گرتی پڑتی وہ بابا کے چیلے کی کٹیا تک پہنچ گئی تھی۔ ایسے سلگتے موسم میں ایک بھرپور لڑکی کی آمد کسی مندر کے پرشاد سے کم نہ تھی۔ بابا کا چیلا انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ اس لڑکی نے جلدی جلدی اپنے بھائی کو کندھے سے اتارا اور زمین پر ٹکایا اور التجائی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، سوامی جی میرے بھائی کو بچا لیں، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ لیکن بابا کے چیلے نے اس بچے کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی۔ وہ اس لڑکی کے بھیگے بدن کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، ارے رے رے تم تو ساری کی ساری بھیگ گئی ہو۔ ایک کام کرو، اندر جا کر اپنے گیلے بدن پر چادر لپیٹ لو۔ سوامی جی میری فکر نہ کریں، وہ پتھر نکال کر میرے بھائی کی ٹانگ پر رکھ دیں تاکہ وہ اس کا زہر چوس لے۔ لڑکی نے بے حد پریشانی سے کہا، ہاں ہاں میں نکالتا ہوں پتھر، تم اپنے کپڑے تبدیل کرو نہیں تو بخار چڑھ جائے گا۔ بابا کا چیلا بدستور لڑکی کے گرد نظروں کا حصار بنائے ہوئے تھا۔ لڑکی کے بھائی کے منہ سے جھاگ بدستور جاری ہو رہا تھا۔ اس کی حالت
لہجہ بلہجہ بگڑتی جا رہی تھی اور وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا کہ جب زہر رگ رگ میں اتر جاتا۔ لڑکی نے جھک کر اپنے بھائی کے منہ سے جھاگ صاف کی اور بابا کے چیلے کی طرف بے قراری سے دیکھتے ہوئے بولی، سوامی جی جلدی کریں، کنیا دھیرج رکھ، میرے ہوتے ہوئے تیرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بابا کے چیلے نے ایک کونے میں پڑا ہوا لکڑی کا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک ریشمی چادر نکال کر اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، جا اندر جا کر اسے لپیٹ لے، بھیگے کپڑے زیادہ دیر بدن پر رہے تو سردی چڑھ جائے گی۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھام لیا اور تذبذب کے عالم میں بابا کے چیلے کو دیکھنے لگی۔ اس نے لڑکی کو نظر انداز کرتے ہوئے لکڑی کا صندوق پھر کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے میں وہ پتھر بند تھا جو زہر چوس لیا کرتا تھا۔ بابا کے چیلے نے ڈبہ کھولا اور پتھر نکال کر اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، جا تو اندر جا کر کپڑے بدل، میں جب تک تیرے بھائی کو ٹھیک کرتا ہوں۔ بابا کے چیلے کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے پر یکلخت مسرت پھیل گئی اور وہ کپڑے تبدیل کرنے اندر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ کٹیا کے اس اندرونی حصے کو بابا کا چیلا خوابگاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ یہاں زمین پر ایک نہایت آرام دہ بستر لگا ہوا تھا۔ لڑکی نے بغور اس حصے کا جائزہ لیا اور کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے بے چین ہو کر دروازے پر بھاگی۔ اس نے دروازے کے باہر جھانکا تو بابا کے چیلے کو بھائی کے اوپر جھکا ہوا پایا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر وہ تیزی سے پلٹی اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر بھیگے کپڑے اپنے بدن سے جدا کرنے لگی۔ یکایک اسے سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ ابھی اس نے اپنے کپ کپاتے جسم پر چادر بھی اچھی طرح نہ اوڑھی تھی کہ دروازے پر پھنکار سنائی دی۔ لڑکی نے گھبرا کر دروازے پر نگاہ کی تو اس نے بابا کے چیلے کو سانپ کے روپ میں پایا جو اپنا پھن پھیلائے ہوس کی زبان نکالے دروازے پر جھوم رہا تھا۔ سوامی جی، لڑکی نے جلدی سے اپنے گرد چادر لپیٹ لی اور پریشان ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لڑکی دروازے کی دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہاں ہے بابا وہ؟ آکاش پر، اس نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ لڑکی نے بولا، کیا مطلب؟ مر گیا وہ، تو نے لانے میں دیر کر دی۔ نہیں نہیں بابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی مر گیا، وہ میری زندگی کا سہارا تھا، وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھا، اب میرا کون ہے اس دنیا میں؟ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف آئی اور اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ دروازے پر ہوس کا سانپ پہلے ہی کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے جسم کو ڈسنے لگا۔ تب ہی دور پہاڑوں پر بجلی کڑکی اور دھماکے ہونے لگے۔ ظلم حد سے باہر ہوا تو عذاب آ پہنچا۔ ہوس کا سانپ ابھی اس لڑکی کے کنوارے بدن پر اپنا زہر پھیلا نہ پایا تھا کہ چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ بابا کے چیلے کی تھی۔ لڑکی نے اچانک اسے زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ ایک بہت بڑا کالا ناگ اس کے جسم پر لپٹا ہوا تھا۔ وہ لڑکی سہم کر کونے میں ہو گئی اور اس نے اپنے برہنہ جسم کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ وہ کالا ناگ بابا کے چیلے کے جسم سے لپٹا اسے جگہ جگہ سے ڈس رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کٹیا پر خاموشی چھا گئی۔ باہر آسمان بھی گرج چمک کر چپ ہو گیا تھا۔ فضا میں ایک پرسکون سناٹا طاری تھا۔ بابا کے چیلے کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ چہرے پر قرب کے آثار ابھی تک نمایاں تھے۔ اس کی مٹھی میں زہر کا تریاق موجود تھا، لیکن مٹھی کھول کر اس کو زخم پر رکھنے کی سخت باقی نہ رہی تھی۔ گناہ کا دیوتا اپنے انجام کو پہنچا اور کالا ناگ پھنکارتا ہوا کپ کا دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے قدم باہر نکالا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے بھائی پر پڑی، وہ سناٹے میں آ گئی۔ وہ کالا ناگ اس کے بھائی کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا اور اس نے اس کے زخم پر منہ رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سمٹ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔
کچھ دیر وہ کالا ناگ اسی طرح اس کے زخم پر منہ رکھے رہا، پھر دھیرے سے اس کی ٹانگ سے اتر کر ایک کونے میں غائب ہو گیا۔ لڑکی تڑپ کر اپنے بھائی کی لاش کی طرف بڑھی۔ اسی وقت اس کے بھائی نے کروٹ لی اور اس طرح مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ لڑکی نے فوراً اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بھگوان کا شکر ادا کرتی شیطان کی کٹیا سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے بستی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بابا کے چیلے کے پرلوک سدھارنے کی اطلاع دی اور اس کے کرتوتوں کا کچا چٹا کھولا تو گونگی بستی کو زبان مل گئی۔ ہر زبان اس کے ظلم کی داستان کہنے لگی۔ لوگ غصے میں بھپرے ہوئے اس کی کٹیا کی طرف بڑھے اور اس کی لاش کھینچ کر باہر نکال لائے۔ ان کا ارادہ اس کی لاش کو اسی طرح ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بستی میں لے جانے کا تھا تاکہ اس کی لاش سے انتقام کی آگ بجھائی جا سکے، لیکن وہ ابھی اس لاش کو کٹیا سے باہر ہی لائے تھے کہ کہیں سے اچانک وہ کالا ناگ پھنکارتا ہوا برآمد ہو گیا۔ اس کالے ناگ کو دیکھتے ہی تمام لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ چکر 2-3 دن تک اسی طرح چلتا رہا۔ بستی کے لوگ بابا کی چیلے کی لاش وہاں سے نکال لے جانے کے لیے آتے کہ کہیں سے اچانک وہ کالا ناگ پھنکارتا ہوا نمودار ہو جاتا اور گاؤں والے وہاں سے بھاگ جاتے۔ پھر کسی طرح لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ کالا ناگ اس لاش کا محافظ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لاش یہاں سے جائے۔ بلاخر ناگ دیوتا کی مرضی کے آگے سب نے سر جھکا دیا اور یوں یہ لاش قابل عبرت بنا دی گئی۔ یہ کہہ کر ٹھیکیدار علی بخش نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر اسے زمین پر پھینکا اور جوتے کی ایڑی سے رگڑ دیا۔ اس عجیب و غریب واقعے سے میں خاصا متاثر ہوا تھا۔ چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا، شاید ہر شخص برے کام کے انجام پر غور کر رہا تھا۔ میں نے اس بے جا خاموشی کو توڑا اور پوچھا، اس واقعے کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ کوئی 26 سال پرانا واقعہ ہے، ٹھیکیدار علی بخش نے جواب دیا۔ کیا وہ لاش ابھی تک وہاں موجود ہے؟ بالکل، اور روز اول کی طرح تازہ ہے، جیسے چند گھنٹوں پہلے اس شیطان کی موت واقع ہوئی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لاش کی صورت تو 2 دن میں بگڑ جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، کہاں 26 سال؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں چچا؟ اسی لیے تو میں نے رئیس سے کہا ہے کہ وہ تمہیں اس عجیب و غریب جگہ پر ضرور لے جائے تاکہ تم اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ سکو، کیونکہ جب تک تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، ٹھیکیدار علی بخش نے بڑے یقین سے کہا۔ اس قصے نے مجھے بے چین کر دیا اور ہمارے پاس مزدوروں کی بستی میں جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ ٹھیکیدار علی بخش سے جب ہم نے اجازت لی اور بستی کی طرف چلنے کا قصد کیا تو کرم الہی اور فضل الہی بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ باپ نے ان دونوں کو اندھیرا ہونے سے پہلے لوٹنے کی ہدایت کی اور وہ دونوں بڑی سعادت مندی سے گردن ہلاتے ہوئے ہمارے ساتھ چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد 2 جیپیں آگے پیچھے سڑک پر اڑی جا رہی تھیں۔ راستے میں ہم دونوں نے آنکھیں کھلی رکھی لیکن کوئی قابل دید چیز نظر نہ آئی۔ جب ہم لوگ مزدوروں کی بستی میں پہنچے تو وہاں میلے کا سا سما تھا۔ ہر طرف جدھر دیکھو ادھر رونق نظر آ رہی تھی۔ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے، گلوں میں پتیوں کے ہار ڈالے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ بچے اچھل کود کر رہے تھے اور عورتیں کھانے پینے کی اشیاء کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ اس بستی میں چھوٹی چھوٹی دکانیں مختلف چیزوں کی لگی ہوئی تھیں اور ان دکانوں پر گاہکوں کی خاصی بھیڑ تھی۔ بستی کے اندر پتھروں کا ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا اور اس چبوترے کو درختوں کے پتوں اور بانسوں سے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شاید یہ اسٹیج سورج بابا کے لیے بنایا گیا تھا۔ بستی میں مختلف لوگوں سے ہم نے سورج بابا کی آمد کا وقت معلوم کیا، لیکن کسی کو بھی ان کی آمد کا صحیح وقت معلوم نہ تھا۔ ویسے لوگوں کو توقع یہی تھی کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جائیں گے۔ سورج بابا کے چیلے کی کٹیا بستی سے ذرا اونچائی پر درختوں کی اوٹ میں تھی۔ یہ کٹیا ایسی جگہ پر تھی جہاں سے وہ پوری بستی پر نظر رکھ سکتا تھا، لیکن بستی سے اس پر نظر رکھنا آسان نہ تھا۔ شاید اسی تنہائی نے اسے گناہ کے راستے پر ڈال دیا تھا۔
بستی سے رہبری کے لیے ہم نے ایک بزرگ آدمی کو ساتھ لے لیا تھا جو سر جھکائے ہمارے آگے چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک وہ آدمی رکا اور رئیس بھائی سے مخاطب ہو کر بولا، شاپ، آپ لوگ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پاپی کی لاش دیکھنے جا رہے ہیں، رئیس بھائی نے اسے جواب دیا۔ شاپ، ایک بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اس ناک کو چھیڑنے کی کوشش بھی مت کرنا اور نہ ہی لاش کے نزدیک جانا۔ ایک مرتبہ بستی کے ایک شریر لڑکے نے ناک کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ ناک تو نہ مر سکا، البتہ وہ لڑکا ضرور مر گیا۔ اول تو گھر آتے ہی اس پر اندھا پن طاری ہو گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے شدید بخار نے آ دبوچا اور رات بھر وہ خوف سے چیختا رہا۔ صبح ہوئی تو گھر والوں نے اس کا جسم نیلا پایا۔ بستی کے سیانوں نے مشورہ دیا کہ اس کی لاش کٹیا پر لے چلو۔ کٹیا کے سامنے لاش رکھ کر منتر پڑے گئے، لیکن اس ناگ نے بالکل توجہ نہ کی۔ وہ دور پھن پھیلائے غضبناک انداز میں بھنکارے مارتا کھڑا رہا۔ تھک ہار کر بستی والوں نے اس لڑکے کی لاش وہاں سے اٹھائی اور اس کا کریا کرم کر دیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک کسی نے ناک کو چھیڑنے کی جرات نہیں کی۔ رئیس بھائی نے اس بزرگ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہوا؟ وہ ناگ ہمیں دکھا، وہ لاش آج بھی تازہ تھی کہ نہیں، یہ سب اگلے حصے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا، جب میں کل ٹھیک اسی وقت کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ میں نے کہانیاں سنانے کا یہ سلسلہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہی شروع کیا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔